السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، عبدالغفور مغل۔ ناظرین اکرام، آج کی جو میری ویڈیو ہے میں امید کرتا ہوں آپ انشاءاللہ یہ پوری دیکھیں گے۔ مجھے امید ہے جو میری اس ویڈیو کو دیکھے گا، وہ جو کلک کرے گا وہ پوری ویڈیو دیکھے گا، مجھے آپ پہ یقین ہے۔ آج کی ناظرین اکرام جو میری ویڈیو ہے وہ انتہائی سبق آموز بھی ہونے والی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس متعلق بھی ہے کہ ہم مسلمانوں کی کیا ہسٹری ہے، ہم مسلمانوں کا بھائی کیا ماضی ہے، ہم کن چکروں میں آج حال میں پڑ گئے ہیں، اور ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ ماضی تو ایک شاندار گزر چکا ہے۔ ناظرین اگر ہم جس ہستی کے امتی ہیں، آج میں آپ کے ساتھ ان کا ایک واقعہ سنانے لگا ہوں۔ ناظرین اکرام، تبوک کا نام آپ نے لازمی سنا ہوگا، اس کو غزوہ تبوک کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ جو تبوک جگہ ہے یہ مدینہ منورہ اور دمشق کے درمیان میں ہے، اور اس کا فاصلہ مدینہ منورہ سے 600 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یعنی کہ 600 کلومیٹر دور ہے تبوک۔ ناظرین اکرام، ہوا یہ کہ جس وقت کیسر روم نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کی، وہ ارادہ کر رہا تھا، ادھر میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہو گیا کہ کیسر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جس وقت یہ بات میرے اور آپ کے نبی کے تک پہنچی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہمیں بھی جنگ کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ یہاں سے آگے والی جو بات ہے وہ بڑے مزیدار ہے۔ ہوا یہ کہ اس وقت جو روم کی فوج تھی وہ بہت بڑی فوج تھی، تقریباً 40,000 کے لگ بھگ فوج تھی۔ ادھر جس وقت مدینے میں یہ خبر پہنچی تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو بھی پیغام پہنچا دیا کہ ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ جس وقت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جتنا بھی مجمع تھا، پاک فوج بیٹھی ہوئی تھی اور ان کا عظیم سپہ سالار، جس وقت ان کو اپنے پاک مال میں سے دینے کے حوالے سے اس وقت جو ان کو موٹیویشن دے رہے تھے، جو اس وقت بات کر رہے تھے، وہ کیا ہی لمحہ تھا، وہ کیا لیڈر تھا، اور سننے والے بھی کیا ماشاءاللہ۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرات کے اوپر بات کی، ان کو وصیت فرمائی۔ ناظرین اکرام، اس وقت صحابہ اکرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہر صحابہ اکرام جو کچھ ان کے پاس ہے وہ دے رہے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق دے رہے ہیں، ہر طرح کا مال دے رہے ہیں، لیکن اس وقت خواتین بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ انہوں نے بھی جہاں تک ہو سکا انہوں نے اپنا حق ادا کیا، اپنی طرف سے حق ادا کیا، اور تاریخ میں یہ لکھا ہے بعض خواتین نے اپنے زیور تک بیچ دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی وہ زیور لا کے رکھے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا دلچسپ واقعہ ہے جو آپ نے بارہا بار سنا بھی ہوگا۔ حضرت عمر اپنے گھر میں سے آدھا سامان، آدھا مال آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا جتنا بھی سامان تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر، آپ گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آپ آئے ہیں؟ اس وقت بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اللہ کے نبی، میرے لیے، میرے گھر کے لیے آپ اور اللہ ہی کافی ہے۔ ناظرین اکرام، جس وقت 30,000 کی یہ فوج تیار ہوگی اور عظیم سپہ سالار آگے ہے اور فوج پیچھے ہے، اور یہ جا کر تبوک میں پہنچ گئے۔ جس وقت وہاں پہ پہنچے تو روم کو جس وقت پتہ لگا، کیسر روم کو پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج تو لے آئی ہیں، اب کیا ہوگا، تو وہاں پہ ایک انتشار پھیل گیا۔ وہاں پہ جو فوج تھی وہ منتشر ہوگی۔ ہوا اس کا نتیجہ ناظرین اکرام یہ کہ انہوں نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر
میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک تبوک میں قیام فرمایا. 20 دن تک قیام فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے انہوں نے واپسی کا ارادہ فرمایا، سفر انہوں نے فرمایا. اور اس طریقے سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی آخری جنگ تھی جس کو غزوہ تبوک کا نام دیا جاتا ہے. اور ناظرین اکرام، مدینہ منورہ میں ان کا پرتپاک استقبال ہوا، لوگوں نے خوشیاں منائی، لوگ خوش ہوئے اپنی کامیابی پر. ناظرین اکرام، ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. میں لاسٹ میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں ہماری ہسٹری کیا ہے. ہم عظیم لوگوں سے ہماری ہسٹری بھری پڑی ہوئی ہے. ناظرین اکرام، اگر ہم اسی چیز کو ہم فالو کریں، ان کی سنت پہ جہاد کو اگر ہم اپنے اندر لے آئیں تو بہت سی عظیم کامیابیوں سے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور اس جنگ کا جو ناظرین اکرام جو نتیجہ وہ کیا ہوا، اس وقت جتنے بھی قبائل تھے، جو رومیوں کے اعلیٰ تھے، جو رومیوں کے متے تھے، ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں آنے کا اعلان فرما دیا اور وہ آپ کے حمایتی بن گئے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک وہاں قیام فرمایا. جتنے بھی وہاں کے حکم تھے، قبائل تھے، جتنے بھی بڑے لوگ تھے، سردار تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. اور اس طریقے سے اسلامی سلطنت کی، عظیم اسلامی سلطنت کی جو سرحدیں ہیں وہ روم تک پھیل گئیں. ناظرین اکرام، اس طریقے سے غزوہ تبوک کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگ کے حوالے سے بھی یاد رکھتے ہیں. میری دعا ہے ہم مسلمانوں کے اندر، موجودہ مسلمانوں کے اندر اللہ پاک جہاد کا جذبہ دوبارہ سے سرشار کرے. ہم جن چکروں میں پڑ گئے ہیں ان چکروں سے اللہ پاک ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے اوپر ایک عظیم اور اعلیٰ قسم کا سپہ سالار کمانڈر نازل فرمائے جو جہاد سے پیار کرنے والا ہو.